رات کو سوتے وقت صرف ایک تسبیح انا اعطینا کل کوثر دیکھنا، دولت غیب سے آئے گی۔ غیب سے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں کروڑوں ملیں گے، ایسا عمل کہ رات کے وقت جو لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہیں فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ سورہ کوثر کا عمل تو آپ نے اپنی اپنی زندگیوں میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو سورہ کوثر کا سچا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے تنگ دستیاں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی، اور گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں رزق اور روزی کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں تم پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ جو مانگو گے وہ بھی اللہ پاک عطا کر دیں گے، اور جو نہ مانگ سکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ بھی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل نہیں، خدا کی قسم کہ جس کو پڑھنے والے کو انتظار کرنا پڑے، یہ وہ عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ گھر سے ان کے تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ آج میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آزمائشوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، آج میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستیوں میں گھرے ہوئے ہو، لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، خدا را ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں میرے بتلائے ہوئے طریقے پر آج اس عمل کو رات میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت میں پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونے کا یہ مجرب ترین عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں، کامیاب ہونے کا یہ پاورفل ترین عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ دل مانے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، اگر کامیابی تمہارے مقدر میں نہ لکھ دی جائے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے، خدا کی قسم یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والے اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں، فوری طور پر ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، گھر سے تنگ دستیاں پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں، اور ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کے پڑھنے والے کو رزق اور دولت ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پیسہ یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آپ کو آج کروڑوں کا عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں بھی موجود ہو، رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ کے ملک میں عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھ لی جائے، چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھ لینا، اور چاہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ شدید پریشانی میں، شدید مشکل دنوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جو بھی پڑھتا ہے، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، کئی دوست ساتھی احباب کہ جن کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، کئی دکھیارے شخص، کئی پریشان حال بھائی بہن جنہوں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی اس عمل کو پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، فوری طور پر اس کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کے ڈھیر لگانے والا، فوری طور پر آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں پیسوں کا بندوبست کروا دینے والا ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ اس عمل کو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے بھائیوں بہنوں اس عمل کو آسان سمجھ کے یہ سمجھے کہ یہ تو معمولی سا عمل ہے، اس سے کیا ہوگا، میں کہتا ہوں آپ کے زندگی بھر کے تمام وظائف ایک طرف، آپ کے بڑے سے بڑے وظائف جو آپ نے آج تک پڑھے وہ ایک طرف، اور میرا بتلایا ہوا یہ آج کا دولت کی بارش کا سچا عمل ایک طرف، کہ اس کو پڑھنے والا صرف زندگی میں اپنی لائف میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لے، ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل ایک طرف۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میرے ہاتھ میں وہ مجرب کتاب موجود ہے کہ جس کتاب میں اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ شاید دنیا میں چند ایک لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ جس کے ہاتھ یہ کتاب بھی لگ جائے نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو وہ پھر کسی کو یہ عمل نہیں بتاتا۔ اور میں آپ تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو رات کے وقت کا ایک ایسی مجرب کتاب سے ایک اجازت شدہ عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہ اس عمل کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں پڑھ کے رات کے وقت کا یہ عمل پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ رات کا وقت میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، جہاں سے بھی موجود ہو، رات میں اپنے گھر میں کوشش کرنا اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جب تک عمل پڑھیں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پوری کی پوری رات موجود ہے۔ سورہ کوثر کا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس میں 2-3 اور مزید وظائف شامل ہیں جو سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہوتے۔ رات کو کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا، اور رات کو کوشش کرنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر میں ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیں جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، جب دنیا کی تمام الجھنوں سے پریشانیوں سے فارغ ہو جائیں، تو رات کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا جب سونے کا وقت قریب ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رات میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے پہلے تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا گھر میں کسی ایسی جگہ پر کہ جب تک عمل پڑھیں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، فضول کاموں میں لگے ہوں، تو اس طرح وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب دنیا کے تمام مسائل سے، جب دنیا کی تمام پریشانیوں سے فارغ ہو جاؤ، تب آپ نے رات کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ درود پاک پڑھ کے اس خاص عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بہتر لگے وہ درود پاک ایک بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھتے ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت کے خزانے لوٹنے والا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ میرے بہن بھائیوں نے ان وظائف کو پہلے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی پڑھا ہو، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جناب ہم نے تو ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بھلے پڑھا ہوا، بہت اچھی بات تھی، آپ نے پڑھا تھا، اس عمل سے کوئی فرق نہیں، اس پر عمل پر ان وظائف کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پہلے پڑھا تھا تو اب پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے الگ تعداد میں الگ ترتیب سے پڑھا ہوگا، لیکن اس عمل میں آپ نے ان وظائف کو ایک الگ تعداد میں الگ ترتیب سے کچھ وظائف کے ساتھ پڑھنا ہے، سورہ کوثر کے ساتھ ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور رات کے وقت پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر اسکپ کرو گے، کاٹو گے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں اسکپ کرتے ہوئے ویڈیو دیکھو گے، اور پھر اگر عمل سمجھ میں نہ آیا تو پھر مجھے شکایت نہ کرنا۔ پوری طرح سے عمل کو سمجھتے ہوئے ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک پوائنٹ عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ کی اس عمل کی آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رات میں بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ رات میں عمل کو پڑھنے بیٹھ گئے نا، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہو۔ رات میں ایسے وقت میں عمل پڑھنے بیٹھنا ہے جب پوری دنیا کی مصروفیات سے، جب پوری دنیا کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے آپ لوگ نکل جاؤ، یعنی کہ تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ رات کو نا، کھانا کھانے سے، بچوں سے، جب دیکھو کہ اب سب
کام میں لگے ہوئے اور آپ کے پاس بالکل وقت پڑا ہوا ہے سکون سے اطمینان سے، تب ایسے وقت میں کوشش کرنا پڑو تاکہ عمل کو پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پوری ترتیب سے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ پڑھا جا رہا ہو، ساتھ میں فون پر باتیں کی جا رہی ہوں، ایک طرف عمل کیا جا رہا ہو، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہو، تو اس طرح ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل کبھی بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات میں عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا۔ ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی عمل پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، تو والآخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس عمل میں بھی آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ ون ٹائم کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو فوراً سے شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر پہلا وظیفہ جو شامل کرنا ہے۔ تمام کے تمام وظائف اس عمل کے بالکل آسان سے ہیں، اتنے آسان وظائف ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بہنیں، کوئی بزرگ، کوئی بھائی کہ جن کو ایک لفظ بھی، کہ جن کو ایک ورڈ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے۔ بس جو بھی پڑھے سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے رات کے وقت کے اس عمل میں تسبیح ہو، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر تسبیح ہو آپ کے پاس ارد گرد رات میں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ، یہ وہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو رات کے اس عمل کے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دنیا کے تمام وظائف اعمال ایک طرف، اور رات کو جو میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں اس کا پہلا وظیفہ ایک طرف۔ تمام وظائف بڑے مجرب ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ 7 بار 7 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اپنے انداز سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کیجیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے تھوڑا سا بھی نہ ہٹائیے گا۔ اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے ہٹاؤ گے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ عمل پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہ پڑھیے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہ رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں وسوسے رکھو گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کبھی زندگی بھر کوئی وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، اور سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔
سیکنڈ نمبر پر جو وظائف پڑھنے ہیں بالکل آسان سے ہیں، دولت کے مجرب وظائف ہیں، آزمودہ وظائف ہیں، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا رحمانو۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ پھر سیکنڈ ٹائم پڑھیں یا اللہ یا رحمانو، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا رحمانو، 3 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو 1 ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو اس عمل میں صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 7 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے 2 وظائف 7 بار پڑھ لیے یا اللہ یا رحمانو کے۔ اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس پورے عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو بمشکل آپ کا جو وقت لگے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آدھی منٹ کا وقت بھی نہ لگے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا 7 مرتبہ، دوسرا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو کا ملا کر پڑھ لیا 7 مرتبہ۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اس عمل میں اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ 1 ٹائم، ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اس عمل میں پڑھ کے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو پھر فوری ٹائم سیکنڈ ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس عمل کے لیے سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ کے آخر میں اینڈ میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آخر میں اینڈ میں آپ نے اس عمل کے ایک چھوٹا سا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ بالکل اینڈ میں آخر میں جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے کمال کا وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو اس عمل کے آخر میں آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کے، اور عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ آخر میں آپ نے 7 بار استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔